اسی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شرک کی حقیقت اور اس کی بڑی اقسام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالشِّرْكُ فَاحْذَرْهُ فَشِرْكٌ ظَاهِرٌ ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ وَهُوَ اتِّخَاذُ النِّدِّ لِلرَّحْمَنِ يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان شرک سے بچ کے رہو. کچھ شرک ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہیں. شرک اکبر ظاہری شرک ہے، شرک اصغر ریاکاری ہے جو باطنی شرک ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اللہ رب العزت کا کوئی ساجی سمجھا جائے، کوئی اس کا شریک اور مسیح سمجھا جائے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے نہ ہی اس کا کوئی مثیل ہے. وہ تو خالق ہے، باقی ساری کی ساری مخلوق ہے. يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرک کی 4 ظاہری شکلیں ہیں. انسان ڈوبتا ہے تو ان 4 شکلوں میں ڈوبتا ہے. سب سے پہلی شکل جب انسان اپنی نیت، اپنا ارادہ اللہ کی رضا کی طرف نہ موڑے، بلکہ اپنی نیت اور اپنے ارادے کو صرف اور صرف یہاں تک محدود رکھے کہ مجھے دنیا مل جائے، آخرت ملے نہ ملے، دنیا سنورنی چاہیے. اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کر کے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن جب انسان اپنی نیت اور ارادے کو باطل کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اس کی زندگی کا مقصد دنیا کی زندگانی ہی بن جائے، دنیا کی رنگینی میں کھو جائے، اسی کی رو میں بہہ جائے، بلکہ دنیا کی محبت اور چاشنی میں دھت ہو جائے. نوفی الیہم اعمالہم. ہاں دنیا تو اس کو بسا اوقات ہم دے دیا کرتے ہیں، اور یہ دنیا دینا یہ ہماری رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ڈھیل ہم دیتے ہیں شاید کہ واپس پلٹ کے آ جائے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
یہ لوگ دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بڑا مارکا مار لیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سوائے آگ کے ان کے نصیبے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ اعمال کیے ہوں گے اس نیت اور ارادے کے شرک کی وجہ سے باطل قرار دیے جائیں، اور اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو دھول بنا کے اڑا دیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، لو ان لك الدنيا ومثلها معها اكنت مفتديا بها، اگر آج میں تمہیں دنیا ساری دے دوں اور جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا دے دوں، اکنت مفتدیا بها، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم یہ فدیے میں دے دو گے؟ اس وقت بندہ کہے گا، نعم یا رب، اے میرے رب میں دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، لقد اردت منك اهون من هذا فابيت، میں نے دنیا میں تمہیں یہ کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں یکتا ہوں، میں لسانی ہوں، اور میں تنہا ہوں، نہ میری ذات میں کسی کو شریک بنانا، نہ صفات میں شریک بنانا، نہ میرے اعمال و افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ فابیت، تو نے دنیا میں اس بات کا انکار کیا، آج میں جنت دینے کا انکار کرتا ہوں، تیرے لیے دہکتی جہنمی تیار کی ہوئی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری شرک کی قسم، انسان اپنی پکار، انسان اپنی دعا کا رخ اللہ کی طرف نہ کرے، بلکہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی آسودگی آئے تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے، ان نیک بندوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح آسودگی میں بات سنتے ہیں، غم کی حالت میں بھی سننے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ فلما نجاہم، جب مصیبت سے اللہ نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں تو بھاگتے آتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، محسن کے احسان کو بھلا دینا، منعم کے انعام کو بھلا دینا، عطائیں کرنے والوں کے والے کے ساتھ بے وفائی کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ اتفاق دیکھیے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ابو جہل کا نام تو سنا ہوا ہے نا، اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اکرمہ۔ کیا نام تھا؟ جب فتح مکہ کے دن بھاگ پڑا، مار سے ڈرتا ہوا کشتی میں بیٹھا، جب کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا آج لات منات عزا کچھ نہیں کر سکے گے، اس نے بچانا ہے۔ کہتا اس نے بچانا ہے؟ اگر کشتی کو وہ بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی پھر وہی بچاتا ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیا کہتا ہے؟ اللہم ان علی عہدا
اللہ تیرا میرا یہ وعدہ رہا، ان نجوت، اگر میں آج صحیح سلامت بچ گیا، ان اضع یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا ہاتھ سرتاج رسول کے ہاتھ پہ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں،